السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر، ایران امریکہ جنگ پر اور اس کے پاکستان پر پڑنے والے اثرات پر۔ آج بھی امریکہ اور ایران میں شدید جنگ جاری رہی۔ امریکہ نے ایران کے کئی شہروں پر بمباری کی اور ایران نے بحرین، اردن، کویت اور عمان میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔ مکمل طور پر بند کر دیا یعنی ادھر سے اب تجارت نہیں ہوگی، اور یہ دنیا کی 20-25% تجارت آبنائے ہرمز سے ہی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر رہا ہے، اور وہاں پر ایران اور ایران کے ساتھ جو ممالک تجارت کرتے ہیں ان کے جہازوں کو نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام ممالک کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی، لیکن وہ ان سے اس پر 20% فیس وصول کرے گا، یعنی جو مال وہ لے کر جائیں گے اس پر 20% وہ فیس دیں گے۔ تو یہ ایک کشیدہ صورتحال ہے، یعنی ایران اپنے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دے گا، ایران کے ساتھ جو ممالک تجارت کر رہے ہیں وہ آبنائے ہرمز سے گزریں گے ایران کی طرف سے، اور امریکہ ایران کے جہازوں کو نہیں گزرنے دے گا، ایران کے ساتھ جو ممالک تجارت کر رہے ہیں ان کے جہازوں کو نہیں گزرنے دے گا۔ تو یعنی جن جہازوں کو امریکہ کی طرف سے اجازت ہوگی گزرنے کی انہیں ایران نہیں گزرنے دے گا، اور جن جہازوں کو ایران چاہے گا کہ گزر جائیں انہیں امریکہ نہیں گزرنے دے گا۔ تو یعنی وہاں سے آمد و رفت مکمل بند ہو جائے گی۔ تو اس سے اثرات کیا پڑیں گے؟ پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ عالمی معیشت پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس کا اثر مہنگائی کی صورت میں نکلے گا، اس کا اثر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں نکلے گا۔ جیسے پہلے بھی جو امریکہ ایران جنگ ہوئی تھی تو پاکستان میں پیٹرول 400-450 تک پہنچ گیا تھا۔ اس طرح ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا پاکستان میں خدشہ ہے۔ پاکستان میں ایک بار پھر اگر یہ جنگ جاری رہی، آبنائے ہرمز بند رہی، تو ایک بار پھر پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان ایک بار پھر آ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران نے 12 لوگوں کی فہرست جاری کی ہے جو ایران کی ہٹ لسٹ میں ہیں، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہیں۔ اچھا، ایک طرف آبنائے ہرمز بند ہے، دوسری طرف حوثیز نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ باب المندب کو بھی بند کر دیں گے۔ یعنی کتنی ہی 20-25%، 30% تجارت دنیا کی آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، یہ بند ہو چکی۔ دوسری طرف جو 10% تقریباً تجارت باب المندب سے بھی ہوتی ہے، وہ بھی ایک بحری راستہ ہے، بحری گزرگاہ ہے، وہاں سے بھی 10% دنیا کی تجارت ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی بند ہو گئی تو مہنگائی مزید بڑھے گی، مہنگائی میں کمی نہیں آئے گی، اور پاکستان جیسے ملک کو اس کی ایک مہنگائی کی صورت میں ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی، جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ جنگ اچھی نہیں، یہ گزرگاہوں کا بند ہونا اچھا نہیں، اور یہ جو جنگ ہے اگر یہ جاری رہتی ہے تو پاکستان میں پھر مہنگائی ایک بار پھر مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔